So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English. I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. میں انگریزی میں بات اور فلوئنٹلی کر سکتا ہوں، لیکن بھائی صاحب نے انگریزی میں سوال کیا، لیکن مجھے کہا کہ اردو میں جواب دے، اسی لیے میں ان کا آبھاری ہوں. ماشاء اللہ. بھائی صاحب کا میں سوال پہلا ترجمہ کروں گا، اور میں ہمیشہ کرتا ہوں. بھائی صاحب نے پوچھا کہ وہ ایک کرسچن ہیں، اور کرسچینٹی میں بائبل ایک کتاب ہے خدا کی طرف سے، لیکن اور امپورٹنس دیا جاتا ہے چرچ کو. جس طریقے سے چرچ بائبل کی تفسیر کرتی ہے اس طریقے سے کرسچن مانتے. کرسچن ڈائریکٹ بائبل کو نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ پڑھتے، لیکن جس طریقے سے چرچ اسے سمجھاتی ہے اس طریقے سے اس کو سمجھتے. مثال کے طور پہ پہلے آپ کو چرچ میں جانا چاہتا تھا سنڈے کو، آج کیونکہ سنڈے کو کم لوگ آ رہے، چرچ نے کہا کہ اب سیٹرڈے کو بھی چل جائیں گا. چرچ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چرچ کو کیا اتھارٹی ہے کہ خدا کے کلام کو بدلے؟ اسی لیے یہ صرف کرسچینٹی میں نہیں، اکثر مذاہب میں اسلام کے علاوہ جتنے دیگر مذاہب ہے، وہی لوگ برہمن کہتے آپ وید کو مت پڑھو، وید کو میں پڑھوں گا. آپ جو ہم کہتے مانو، تو وہ کیا کہتے؟ شودرا، شتریا، ویشیا، آپ وید مت پڑھو، ہم پڑھیں گے برہمن لوگ. آپ شتریا ہے، آپ جا کے جنگ کرو. آپ ویشیا ہے، آپ جا کے دھندا کرو، تجارت کرو. آپ شودرا ہے، آپ ہمارے کام کرو. آپ اگر اچھے کام کریں گے، اچھے سے ہماری خدمت کریں گے، اگلے جنم میں آپ اچھے بنیں گے. ابھی اگلا جنم ہے کہنے بعد میں باندھو، اس جنم میں تو ان کو مل گیا ہے نا. آپ اگر وید پڑھیں گے تو گناہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ برہمن. وید میں تو نہیں لکھا ہے. آپ سمجھ رہے کیوں؟ تو لوگ کو وید سے دور رکھ رہے. خدا کا کلام ہر انسان کے لیے، کیوں لوگ کو دور کر رہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے، آپ ہندو کو سنسکرت سکھاؤ. وید سمجھیں گے تو جس طریقے سے کرنل صاحب کہہ رہے تھے نفرت دور ہوئیں گی. اسی طریقے سے چرچ بھی یہ چیز کرتی ہے کہ ہم انٹرپریٹ کریں گے. چرچ ابھی ہے، بائبل کب آئی؟ ہزاروں سال پہلے. But generally they say that, kind of thing, the Bible is a book of the church, kind of thing. Who's saying? So, like, I mean, what is it Is called? the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is a book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is a book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who is your creator, the God or church? کون آپ کا خالق ہے، خدا یا چرچ؟ کون خالق ہے آپ کا؟ آپ کا بنانے والا. Who's your creator? God. تو آپ گاڈ کی بات مانیں گے، چرچ کی بات مانیں گے؟ ہاں یہ کہہ سکتے اگر کوئی بائبل کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے تو یہ کہیے ٹھیک ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، آپ جائیے ٹرانسلیشن کے پاس. نہیں آپ پڑھ نہیں سکتے، یہ بولنا غلط ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے وید یا بائبل ہو یا قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ قمر میں چیپٹر نمبر 54 ورس نمبر 22، ورس نمبر 32، ورس نمبر 40 اور ورس نمبر 17 میں لکھا ہے کہ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن ایک آسان بک نازل کیا آپ کے لیے، تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کیے؟ لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں کہ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو آپ اس انسان سے پوچھئے جو علم رکھتا ہے. مطلب اگر آپ نہیں جانتے تو عالم سے پوچھے جو اس میدان کا علم رکھتا ہے. تو اگر کچھ اختلاف ہے، اگر سائنس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے تو آپ سائنٹسٹ سے پوچھئے، اس کی مدد لے سکتے. اگر کچھ چیز میں اختلاف ہے تو اس چیز کے لیے آپ باہر انسان سے پوچھ سکتے. اگر نزول قرآن جاننا چاہتے ہیں تو ایسے ہی شیخ سے پوچھے جو دارالعلوم جا چکا ہے. تو یہ کہنا کہ چرچ اگر بائبل کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے تو ہم ماننے کو تیار ہے. جب بائبل میں لکھا ہے 2 جمع 2 4 اور چرچ کہتے ہیں 2 جمع 2 5، تو آپ کس میں مانیں گے؟ بائبل یا چرچ میں؟ ایک بھی جگہ پورے بائبل میں بنا شبہ، بنا کوئی شک کے ایک بھی جملہ نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں.
یا میری عبادت کرو. پھر بھی چرچ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. تو اب کس میں مانیں گے, بائبل میں یا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, چرچ کہتا ہے کہ وہ خدا ہے. تو اب کس کی بات مانیں گے؟ اگر میں بائبل کو مس انٹرپریٹ کرتا ہوں بتائیے, ذاکر آپ غلط ہے. بائبل میں یہ حوالہ دیجئے, میتھیو میں, لیوک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے میں خدا ہوں. ایک بھی نہیں جملہ ہے. یہ میرا چیلنج ہے. جب میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا میں کروڑوں لوگ کے سامنے, میں ڈیبیٹ کر چکا ہوں امریکہ میں, یو کے میں, ہندوستان میں, کئی ٹاپ اسکالر سے, وہ جب ثابت نہیں کر سکے پھر بھی آپ بولتے چرچ کی بات مانو. How would you interpret this? ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر, میں سوال پہ آپ کے آتا ہوں حدیث کے بارے میں. So no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 Corinthians میں لکھا ہے کہ چرچ از دا ٹروتھ اینڈ The pillar and bulwark of the truth. بلمارک آف دا ٹروتھ. کورنتھین کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے کورنتھین؟ Saint Paul. ہاں, Saint Paul. سینٹ پال, خدا نے نہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جملہ بتاؤ جو عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے. ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کی وحی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئی. کورنتھین تو پال کی, ہم پال میں مانے یا عیسیٰ علیہ السلام میں مانے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ احکامات کو مانو, کمانڈمنٹس کو مانو. کورنتھین میں لکھا ہے چرچ از اے بلمارک. کورنتھین میں لکھا ہے کہ پرانے عہد نامہ کو چھوڑو, عیسیٰ علیہ السلام کو مانو کہ صلیب پہ چڑھ گیا. تو آپ پال کی بات مانیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ تو جب بھی ٹکراؤ ہے, اگر ایک کتاب پال نے لکھی, سینٹ پال نے, ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوتا ہے, کس کی بات مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بالکل صحیح. اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے. حدیث بھی کئی قسم کی حدیث ہے. ہم مانتے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. قرآن اللہ سبحانہ و تعالی, ایشور, خدا کا آخری کلام ہے. اس میں بالکل ملاوٹ نہیں, کیونکہ خدا خود کہتے ہیں, اللہ سبحانہ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس میں کوئی ملاوٹ آ ہی نہیں سکتی. دوسری چیز ہے حدیث. حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, ان کا قول ہے. حدیث اکٹھا نہیں ہوئی تھی. حدیث اکٹھا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا 50 سال بعد, 100 سال بعد. تو ابھی ہم تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث صحیح حدیث ہے کیا نہیں, کیا اللہ کے رسول نے صحیح میں کہا کہ نہیں. تو تحقیق کے بعد اسکالرس کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے, یہ ضعیف حدیث ہے اور یہ موضوع حدیث ہے. تو اس طریقے سے حدیث کی کیٹیگری, صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے, ضعیف اور موضوع حدیث پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. صحیح حدیث میں بھی کرائٹیریا ہے, 10 کرائٹیریا ہے جو وقت نہیں کہنے کے لیے. تو حدیث میں بھی کرائٹیریا ہے صحیح یا غلط, اور اس کی ایک سائنس ہے. خالی نے یہ مانو اس میں مت مانو, وہ سائنس ہے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. تو یہ جو اسکالر جو جاتے ہیں وہ ضعیف حدیث کوٹ کرتے, موضوع کوٹ کرتے, جو ہم بھی نہیں مانتے. تو وہ جو غلطی نکالتے ہیں وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں کہ صحیح حدیث ہے. مسلم کو صرف ماننا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث. تھینکس فار واچنگ. اور اگر تک آپ نے ہمارے چینل پیس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. شکریہ.